بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال جاری ہے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں چودھری طارق حمزہ صاحب اور جناب ساتھ ملک مشتاق صاحب، سینئر صحافی ہیں دونوں. تو ان سے موجودہ جو پوزیشن افغانستان اور پاکستان کی جا رہی ہے تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا سوچ رہے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اسد کینی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا کہ اس اہم موضوع پہ بات کی جائے. تو جہاں تک پاکستان افغانستان کے اس وقت تعلقات کا تعلق ہے یا اس ایشو کا تعلق ہے تو اس کے کافی پہلو ہیں. ایک تو اس کا دفاعی پہلو ہے جس پہ کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے. پہلے جھڑپیں ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی. اب دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک خارجہ پہلو ہے یا دفاعی پہلو ہے اس کا. اور ایک ہے اس کا سیاسی پہلو اور اس کے ساتھ اٹیچ ہے معاشی صورتحال. تو ان سب چیزوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں موجودہ حالات کی خرابی کی وجہ تو وہ افغانستان کی طرف سے تمام خرابیاں ہوئی ہیں. اور چاہے وہ سرحدی کشیدگی کی صورتحال ہو، چاہے پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال ہو، چاہے یہ جو ایک دو حکومتوں کے درمیان ایک کلیش یا ایک تلخی ہوئی ہے. اور تلخی آپ کو پتہ ہے کہ اس تلخی کی بنیاد بھی افغانستان سے ہوئی ہے. جب افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت گئے اور بھارت میں جا کر انہوں نے پاکستان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور کشمیر ایشو اور دیگر جو اہم کور ایشوز ہیں پاکستان کے آئیڈیالوجیکل ایشوز ہیں ان کو انہوں نے چھیڑا اور اس کے خلاف انہوں نے جب بات کی. اور ایک جو پوری دنیا کا ایک موقف ہے جو اصولی موقف ہے، پاکستان گورنمنٹ کا اصولی موقف ہے، پاکستان کے بنیادی جو اصولی موقف ہیں ان کے خلاف انہوں نے بات کی اور ان کے خلاف نہ صرف بات کی بلکہ اشتعال دلوایا پاکستان کو. تو وہاں سے یہ ایک قسم کا جو اختلافی ماحول شروع ہوا، سیاسی جنگ شروع ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا دونوں ملکوں کے درمیان فوجی میدان میں جنگ ہوئی. اور اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو تمام جو پرابلم پیدا ہوئے ہیں ہر شعبے میں وہ افغانستان کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں. جی ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اچھا سر، میرا تھوڑا سا اوپینین جو ہے نا بالکل سیپریٹ سا ہے. مطلب میں اگر آپ اس ایشو کو دیکھوں نا تو میں دیکھوں گا 88 89 اور 90 کے بعد سے لے کر ابھی تک، یعنی ابھی جو 2025 جا رہا ہے کہ اب تقریباً 40-41 سال کا ٹرن اوور بنتا ہے. اب دیکھیں جب ایشو ہوا سوئس یونین کے ساتھ افغانستان کے ایشو ہوا اور کس طریقے سے مطلب ہے نا افغانستان کے جو مہاجرین تھے کہ ان کو ہم نے اپنا بھائی بنایا اور اپنے دل میں جگہ دی. اب اگر دیکھیں نا کہ ہمارا پورا پنجاب سندھ بلوچستان کے جتنے بھی کے پی کے ایون آزاد کشمیر تک، یعنی وہ ایسے ہی ہمارے پاس رہے جیسے ہمارے گھر کے ممبرز ہو. اب اس ٹوٹل ٹرن اوور کے اندر 40 سال کے اندر میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے، افغانستان نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کوئی آج تک بتا دو کہ انہوں نے کوئی بینیفٹس ہمارے لیے کیا؟ ہمارے پاس ہی رہے اور جو پالیسیاں وہ اختیار کرتے کن کی کرتے تھے وہ ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا کی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب ان کی پالیسیاں اختیار کرتے تھے یہ سارا کچھ وہی کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں دہشت گردی دی، منشیات، سمگلنگ، اور آخر میں جو رہی صحیح کثرت تھی وہ یہ کی کہ انہوں نے ہمارے بارڈر کے اوپر وائلیشن شروع کر دی. حالانکہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں. دوسری جو بڑی بات ہے، جب غلطیوں کی بات ہو تو ہم سے ہی بڑی غلطی ہوئی. سب سے پہلی بات جو بڑی غلطی ہے وہ ہمارے اداروں کی غلطی ہے. اگر وہ افغانستان کے لوگ جب آئے تھے تو ہماری پہلی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے ان کو ایک جگہ پر کیوں نہیں مختص کیا، ان کو کیمپوں تک کیوں نہیں محدود کیا جیسے پڑوسی ممالک نے کیا. ایران نے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ ان کو کیمپوں تک کیا اور وہاں کے بعد باڑ لگا دی، ان کو آگے نہیں جانے دیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے محلوں پہ لے کے. دوسری جو بڑی غلطی تھی کہ وہ ہمارے اس میں پالیٹکس بڑی انوالو ہے کہ ہماری پالیٹکس نے جو لوکلی پالیٹکس تھی یا انہوں نے کیا کیا کہ ان کو آئیڈینٹی کارڈ تک کی سہولت فراہم کی. جب ان کے پاس ایک کارڈ بھی آ گیا، انہوں نے ووٹنگ بھی دی، سارا کچھ کیا، تو انہوں نے سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ ان کو مل گئے اور پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی.
اور ابھی ان کی جو اخراج کا وقت ہے یعنی جو ان کے جانے کا وقت ہے وہ جا بھی نہیں رہے. تو اس کی بھی مین وجہ یہ ہے کہ کون سے وہ لوگ کیوں نہیں جا رہے, کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ نے کارڈ دیے ہیں, آپ کے اداروں نے دیے ہیں, ہم نے اپنی جگہ لی ہے, تو ہم کس طریقے سے جائیں. تو یہ اس نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہے. تو یہ ہماری بھی غلطی ہیں اور ہم نے ان کو اپنے سر کے اوپر سب سے زیادہ چڑھا دیا, جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے جو ہے مشکلات پیدا کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 6 سال کے لیے, جتنا بھی عرصے کے لیے, پھر مہمان کو واپس جانا ہوتا ہے. تو یہ مہمان جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مہمان کیوں, مطلب اب جب پاکستان نے ان کو کہا جی کہ آپ اپنے ملک جائیں, ٹھیک ہے مہمان نوازی ہو گئی, کافی مہمان نوازی ہوگی, لیکن یہ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکال رہے ہیں. دیکھیں مہمان کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اس گھر کا مالک بن گیا ہے یا اس جگہ کا مالک بن گیا ہے. افغانستان ایک الگ سٹیٹ ہے, پاکستان ایک الگ سٹیٹ ہے, اس کی اپنی پالیسیاں ہیں, پاکستان کی اپنی پالیسیاں ہیں. تو ایک دوسرے کے اوپر ایک ملک جو ہے وہ پالیسی مسلط نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ان کی جو ایک سوچ ہے افغانیوں کی یا افغانستان کی جو پالیسیاں ہیں, اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یار یہ کس طرح کے مہمان ہیں کہ یہ مطلب جا بھی نہیں اور یہاں پہ ٹھیک طرح سے رہ بھی نہیں رہے. تو ایسی پوزیشن میں مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید حکومت پاکستان جو ہے کیا ایسے اقدامات اٹھائے جس کی وجہ سے سارا جو معاملہ ہے وہ سلجھے؟ جی چوہدری صاحب. جی بڑی اچھی باتیں کی آپ نے اسد کینی صاحب. تو اس وقت سر جی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے پہ جو جنگ مسلط کی افغانستان نے, وہ پاکستان ابتدائی طور پہ جنگ جیت چکا ہے. اگر رپورٹس دیکھی جائیں, لوکل رپورٹس دیکھی جائیں یا انٹرنیشنل رپورٹس دیکھی جائیں, میڈیا کے ٹرینڈز دیکھے جائیں, تو ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنے دفاعی اہداف حاصل کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. اور پاکستان نے نہ صرف دفاعی طور پہ بہت مضبوط جواب دیا ہے, بہت بہادری سے پاکستان کی فوج نے افغانستان کو شکست دی ہے, اور پہلا مرحلہ جو پاکستان نے جیت لیا ہے. اور پاکستان نے نہ صرف دفاعی لحاظ سے بلکہ خارجہ امور پہ بھی پوری دنیا میں پاکستان کا اسٹم طوطی بول رہا ہے. اور پاکستان نے, آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے حق میں کوئی ملک نہیں بولا, جبکہ پاکستان کے حق میں کافی ملک سامنے آئے اور پوری دنیا میں پاکستان کے موقف کو سراہا گیا. چائنا, رشیا, امریکا, ترکیہ, یہ جتنے ممالک ہیں, قطر, بحرین, سعودی عرب, یعنی جتنے بھی یہ گلف ممالک ہیں اور انٹرنیشنل جتنی طاقتیں ہیں, سب نے پاکستان کے موقف کا سراہا. تو پاکستان نے ابتدائی طور پہ دفاعی طور پہ بھی جنگ جیت لی, خارجہ امور پہ بھی جنگ جیت لی. اب معاشی طور پہ ایک یہ سمجھ لیں کہ چیلنج سامنے آ رہا ہے. وہ چیلنج یہ آ رہا ہے سامنے کہ اب افغانی کو جب پاکستان سے نکالا جاتا ہے تو یقیناً اس کے بعد پاکستان کی معیشت پر کافی بہتر اثرات مرتب ہوں گے. اس بارے میں بھی رپورٹس آ چکی ہیں. خواجہ آصف نے بھی اس طرف انڈیکیشن دی ہے کہ پاکستان میں معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. آئندہ آنے والے حالات میں جب یہ افغانی جائیں گے یہاں سے تو پاکستان میں کافی حالات بہتر ہوں گے. تو یہ جو آپ کے جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ اس سے آگے بڑھے اور جو پالیسیاں پاکستان اختیار کر چکا ہے اس پہ قائم دائم اور اس سے فردر جو سٹیپس لیے جائیں اور جو فیصلے کیے جائیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے. اس پہ اگر نرم پالیسی رکھی گئی یا کسی بھی لحاظ سے خاموشی اختیار کی گئی تو یہ اس کا بلکہ فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان پہ بڑی جرأت و بہادری سے آگے عمل درآمد کیا جائے. صرف 2 پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے بھی افغان ایشو کو بڑے کور کی ہے, ان کی بڑی ڈیپلی, بلکہ یہ کچھ دنوں میں نے کچھ لوگوں سے میں نے بات چیت بھی کی ہے. اچھا, افغانیوں کا یہ موقف ہے کہ پوری دنیا میں یہاں پہ 5 سال یا 6 سال یا 7 سال بندہ رہتا ہے تو وہاں پر اس کی نیشنلٹی اس کو مل جاتی ہے, اور اس طریقے سے ہمیں 40 سال ہو گئے تو ہمیں اس کی نیشنلٹی دینی چاہیے. اب یہ بات ایک یہ عام لوگوں کو بھی نہیں شاید پتہ ہو, لیکن یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جو مہاجرین ہوتے ہیں یا جو کسی جگہ پر جاتے ہیں اس ملک کی یا اس طریقہ کار کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لا ہے, قانون ہے.
یعنی آپ مہاجرین اگر کسی ملک کے آتے ہیں تو ان کو آپ نیشنلٹی نہیں دیں گے، بلکہ ان کو ٹیمپریری قسم کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ مہیا کریں گے. اور دوسری، اگر آپ کسی کو نیشنلٹی دیں گے تو اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے، جیسے یورپ کے اندر ہے کہ آپ 5 سال کے بعد گرین کارڈ کر دیں. تیسری جو بڑی بات وہ یہ کہ جو بہت سارے بڑی یورپی یونین کی ممالک ہیں، ابھی لیٹسٹ کل وہ خبر بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے، اور اگر کسی دوسرے ملک میں ان کو آنا چاہیے تو ان کو ویزا باقاعدہ لے کے آنا چاہیے. تو پاکستان کے کیونکہ اپنے بڑے مسائل ہیں، کووڈ کے بعد بڑے مسائل بن گئے ہیں، اور پلس بے روزگاری آ گئی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں معاشی اور اصلاحی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمیں پھر ابھی یہ چاہیے، کیونکہ ہم نے 40 سال ان کی خدمت کی ہے اور بہت ایک دل و جان سے خدمت کی ہے، تو ابھی ان کو بھی بڑے پیار سے اور بڑے ادب کے ساتھ جو ہے نا برادرانہ طریقے سے یہاں سے پاکستان سے چلے جانا چاہیے. یہی ہماری ریکویسٹ بھی ہے جناب. جی بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ چوہی صاحب. جی تو ناظرین، آج ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اس کے علاوہ چوہی صاحب کی گفتگو سنی. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ افغانستان ایک کھلے دل کا مظاہرہ کرے اور اپنے ملک کو جو ہے وہ ملک وہ ہوتا ہے کہ جو معاشی لحاظ سے اور باقی دنیا کے ساتھ چلے. پتہ نہیں یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں سوائے گولی بارود مطلب موت کہ کسی کو مارنا ہے کسی کو مروانا ہے، تو یہ شروع سے ہی یہی تاثر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ وہ ملیں چلیں. اس کے بعد یہی ایسی قومیں پہ ترقی کرتی ہیں. اس طرح خون خرابہ یا دہشت گردی ایسے ملک نہیں چلتے. ہوش کے ناخن لے اور یہ جو دراندازی، دہشت گردی، قتل و غارت، اس کو ترک کرے، اور ایک جس طرح یہ باقی دنیا مطلب ملک چل رہے ہیں اسی طرح سے وہ اپنے ملک کو چلائیں. جی تو ناظرین، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی کے لیے اللہ حافظ.